اجتماعی گناہ ہیں جو قوم کے ہوتے ہیں، اس میں پھر بڑا سخت اصول ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو، ان حدیث کو سامنے رکھ کر کے بات کی تھی کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے۔ فرد جرم کرے تو فطرت اگنور کر دیتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ فطرت ایک اغماض کہتے ہیں چشم پوشی کو، نظر انداز کرنے کو۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ ملت کے جو گناہ ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تھوڑی سختی فرماتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پر مختلف عذاب نازل ہو جاؤ گے، مختلف عذاب اتریں گے۔ عبداللہ بن عمر راوی ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا جب تم اعلانیہ بدکاری کرو گے، زناکاری کرو گے، طاعون پھیل جائے گا، اور ایسی دردوں والی بیماریوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے لوگوں کو نہیں ہوئی۔ اور جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی، سخت و مشقت اور ظالم حکومت اس پر نازل کی جاتی ہے۔ ناپ تول میں جب کوئی قوم کمی کرے تو قحط سالی ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، سخت مشقت ان کو کرنی پڑتی ہے، حکومت ان پر ظالم آ جاتی ہے۔ اور جب تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس میں عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہوتے بے زبان تو پھر بارش نہ ہوتی، پھر اللہ جب بارش کر دیتا ہے تو جانوروں کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہری حیات میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو واپس چلو، اللہ دعا کے بغیر بھی بارش دے دے گا۔ اللہ کے نبی تھے، نبیوں کے جو حواس ہوتے ہیں وہ بھی معجزاتی ہوتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ سامنے اس چمٹی کو دیکھو، اس نے اپنے اگلے دونوں پاؤں اس طرح آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور اللہ سے کہہ رہی ہے اللہ کریم گناہ تو یہ بندے کرتے ہیں، ہمیں کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں کس چیز کا عذاب ہے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا یہ چمٹی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں نا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور اللہ بارش نازل فرما دے۔ تو فرمایا اگر جانور نہ ہوتے تو بارش نازل نہ ہوتی۔ فرمایا جو لوگ اللہ اور رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اللہ اور رسول سے کیے ہوئے وعدوں پر پورا نہیں اترتے ان پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے، اور دشمن ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ائمہ اور حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو حکمران، جو قاضی، جو صاحبان اختیار، جو ولاۃ امر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ آپس کی جنگوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، پھر آپس میں وہ لڑتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل فرما دیتا ہے